اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مسئلہ فدق پہ مسلسل گفتگو جاری ہے۔ اس سے قبل کہ فدق کے گواہوں پہ گفتگو کی جائے، میں فدق کے گواہوں کی قرآن اور حدیث سے عظمت بیان کروں کہ یہ وہی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے میدان مباہلہ میں اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ جتنے مسلمان ہیں سب کا ایمان ہے کہ پورے اسلام کی اساس بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ تو مباہلہ تھا کیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کس بارے میں ہے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ، کرسچن، عیسائی جو ٹرائنٹی کا عقیدہ رکھتے تھے، عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کا عقیدہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جب آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو فقط باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جب اس بنیاد پہ تم اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو آدم علیہ السلام کو تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو نعوذ باللہ وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے عقیدے میں؟ وہ نہ مانے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت پیغمبر علیہ السلام نے، یہ قرآن کریم، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 81 قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، قل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، پہلا عبادت گزار تو میں ہوں، یعنی مجھے اللہ کا بیٹا ہونے کا حق حاصل ہوتا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو۔ یہ آیتیں پڑھیں پھر بھی وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب نہ ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ آیے مباہلہ جب حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام یہ آیت اللہ کی طرف سے لے کے حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئے، تو میدان مباہلہ جب مقرر ہوا تو پیغمبر علیہ السلام کس کو لے کے گئے؟ یہ یاد رہے کہ آیت میں بہت گنجائش ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے، تو اپنا بیٹا، یا دو بیٹے، وہ اپنے نفوس، تو اپنا نفس، وہ اپنی عورتیں، تو اپنی عورت، نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام بھرے مدینے میں سے، پوری امت میں سے جتنوں کو لے کے جانا چاہتے لے جا سکتے تھے اگر چاہتے تو۔
لیکن ایک سوالیہ نشان ہے فہم و فکر والوں کے لیے۔ اللہ نے جن کو عقل سے نوازا ہے، کیونکہ عقل تو اللہ کی نعمت ہے نا، تو اللہ نے جن کو نوازا ہے عقل سے، ان کے لیے ایک سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جب اللہ نے قرآن میں اتنی چھوٹ دے دی، عورتیں، بیٹے، نفوس، تو پھر کیا وجہ ہے کہ بھرے مدینے میں انتخاب نظر نبوت، عادل پیغمبر کی نظر نے جو انتخاب کیا، اس میں مردوں میں سے ایک علی، نفوس میں سے ایک علی، عورتوں میں سے ایک فاطمہ، بیٹوں میں سے فقط حسن حسین۔ اللہ اکبر۔ وہ وضاحت میں پیش کروں گا کہ کیسے وہ صادقین ہونے چاہیے۔ کرنا کیا تھا میدان مباہلہ میں؟ نہ تلوار، نہ جنگ، نہ نیزہ، نہ تیر، نہ تبر، کچھ بھی نہیں، فقط جھوٹوں پہ لعنت۔ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت جھوٹے نہیں کریں گے۔ یعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ کیا فرمایا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کاذبین کے لفظ پہ غور رہے۔ تو یہ جو کاذبین پہ لعنت کرنی ہے میدان مباہلہ میں، جو اللہ حکم دے رہا ہے، تو کاذبین پہ لعنت کرنے کون جائیں گے؟ قدرت کی نعمت عقل کیا کہتی ہے؟ صادقین۔ تو اسی وجہ سے بھرے مدینے میں سے رسول خدا نے مردوں میں سے مولا علی کو لیا اپنے نفس کی جگہ پہ، بیٹوں میں سے حسنین کریمین کو لیا، اور عورتوں میں سے بی بی فاطمہ کو لیا، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں؟ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں بھرے مدینے میں، وہ ہستیاں جن کی پرورش، جن کی پیدائش رسول کے سامنے ہوئی ہے۔ علی مولا کی ولادت رسول کے سامنے، سیدہ فاطمہ وہ تو بیٹی ہیں، حسن حسین وہ تو نواسے ہیں، تو پوری زندگی جن کی رسول کے سامنے تھی، 100% گارنٹی، وارنٹی، شیورٹی، ان کو لے کے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں۔ میں پھر کہوں گا، ان کو لے کے جانا اپنی مرضی سے نہیں، حکم خدا۔ مسئلہ تھا اللہ کی توحید کا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ فدق کے گواہ وہی ہیں جو مباہلہ میں توحید کے گواہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی سیدھی سادی باتیں بھی اگر کسی کے ذہن میں نہ آئیں، ان کو اسکپ کر دے، تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دلائل ہیں، اور قرآن یہی بات کرتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حبیب ان سے کہہ دیے اگر سچے ہو تو دلیل دو۔ یہ قرآن سے دلیل ہے کہ اللہ کے حکم، جبرائیل وہ آیت لایا، پیغمبر پہ نازل ہوئی، پیغمبر علیہ السلام کس کو لے کے گیا؟ اب وہ سنیں کہ پیغمبر علیہ السلام میدان مباہلہ میں اللہ کے حکم سے کن کو لے کے گیا۔ یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی، یہ امام ہے دیوبند کا، اشرف علی، یہ اس کی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہے، تاج کمپنی سے چھپا ہے۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ کون گئے تھے میدان مباہلہ میں، صفحہ نمبر 116، اس میں آیت موجود ہے، اور 117 پہ تشریح موجود ہے کہ مباہلہ کرنے والا صادق ہو۔ یہ کرائیٹیریا بتا رہا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کہ میدان مباہلہ میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے کس کو جانا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہو، کلیبر کیا ہو، وہ اشرف علی تھانوی کی زبانی سنیں، میری نہیں، تھانوی صاحب۔ کیا؟ مباہلہ کرنے والا صادق ہو، کاذب نہ ہو۔ کاذب پہ تو لعنت کرنی ہے نا، صادق ہو۔
میں کہتا ہوں کہ صدق سے مراد صدق قطعی ہے. 100% تھانوی صاحب فرما رہے ہیں قطعی، اور ظنی نہیں، شک شبہ والا، سچائی شک والی شبہ والی. کیا مطلب؟ کبھی جھوٹ کبھی سچ، ملاوٹ، مکسچر، یہ نہیں. 100% شیورٹی، سچے، صادق. یعنی کیا مطلب؟ ظنی کیا؟ 99.9 ظنی، 100% قطعی. مولانا کیا فرما رہے ہیں کہ صدق سے مراد صدق قطعی ہے، ظنی نہیں، 100% والا، 99 والا نہیں. اب آل محمد کی صداقت، عظمت، عزت، مناقب، فضائل سمجھ میں آئے. آئیے جناب، لے کے کس کو گئے وہ سنیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا کر مباہلے کے لیے مستعد ہوئے. یہ ہستیاں گئیں میدان مباہلہ میں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی بھرے مدینے میں سے رسول خدا کس کو لے کے گئے؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین کو. آئیے جناب، یہ تو تھے دیوبندیوں کے. یہ ہیں بریلویوں کے امام اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. ضیاء القرآن سے چھپا ہے. اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، سندھی زبان میں ہے. لکھتے ہیں کہ حضور جن گود میں امام حسین، ہتھ مبارک میں حسن جو ہتھ، یعنی گود میں حسین تھے جاتے وقت، جھوٹوں پہ لعنت کرتے وقت گود میں حسین، انگلی سے حسن، ان کے پیچھے علی و فاطمہ. جب گئے تو کیا ہوا؟ نصرانی جو تھے، عیسائی، ان کا بڑا پادری، پریسٹ، وہ ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ان سے مباہلہ بد دعا نہ کرنا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں ہٹ جا تو وہ پہاڑ ہٹ جائے گا. یہ ہے فدق کے گواہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایسی باتیں بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام ہے صاف صاف پیش کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تو قانون قدرت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق اکبر فرما رہا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ طریقہ پیغمبری ہے. پنجتن پاک علیہ السلام گئے یہ مباہلے کے میدان. وہ تھانوی صاحب، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا. یہ تیسرا جناب اہل حدیث حضرت علامہ وحید الزمان، نواب وحید الزمان خان، حیدرآباد دکن. یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ کس کو لے کے گئے؟ اپنی ذاتوں سے مراد حضرت اور علی ہیں. انفسنا سے مراد رسول اور علی. بیٹوں سے مراد حسن و حسین. اور حضرت کو اپنا فرمایا. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی، حسن، حسین، بی بی فاطمہ یہ گئے ہیں میدان مباہلہ میں. وہی وہ بات لکھی ہے، وہی بات کہ جب بوڑھے پادری نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے. یہ وہ ہستیاں ہیں. یہ کیا عرض کر رہا ہوں؟ میدان مباہلہ میں جانے والے. یہ ہے قرآن کریم ترجمہ، تفسیر، جو سعودی عرب سے شاہ فہد کی طرف سے. بات ہی ختم ہو گئی نا، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ سعودی شاہ فہد کا قرآن ترجمہ چھپا ہوا. دیکھیں اس میں کیا ہے، کوئی اور تو نہیں کہ علی کے سوا کوئی اور ہو، حسن کے بجائے کوئی اور ہو، حسین کے علاوہ کوئی اور ہو، فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سوا کوئی اور ہو. نہیں، سنیں شاہ فہد والا جو عمرہ اور حج کرنے والوں کو ملتا ہے قرآن تحفے میں، اس کے صفحہ نمبر 150 پہ لکھا ہے کہ نبی اکرم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ساتھ لیا. یہ پنجتن پاک سعودی عرب، شاہ فہد پنجتن پاک گئے ہیں میدان مباہلہ میں. آئیے جناب، یہ ہے تفسیر احسن البیان. تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف، ترجمہ مولانا محمد جوناگڑھی. یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، دیوبند. اور
مولانا مفتی صفی الرحمان مبارک پوری، احسن البیان، اس کے صفحہ نمبر 73 پہ لکھا ہے، بالآخر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو بھی ساتھ لیا۔ یہ تھے پنجتن پاک جو گئے ہیں میدان مباہلہ میں۔ یہ احسن البیان، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے شاہ رفیع الدین صاحب، یہ نور محمد کارخانہ سے چھپی ہے، کراچی سے 1940 میں چھپی ہے، قدیم ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی، نام ہی کافی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا کہ کس کو لے کے گئے؟ آپ اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور دونوں نواسوں حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور اپنے چچا زاد بھائی اور داماد، اللہ اکبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے کر گئے قسمہ قسمی کے لیے، قسمہ قسمی، اور مدینے بھرے میں کسی کو نہیں۔ رسول پاک کس کو لے کے گئے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، پانچویں خود علیہم افضل الصلاۃ والسلام، شاہ رفیع الدین صاحب۔ یہ ہے تفسیر بغوی، معالم التنزیل، الامام محی السنہ ابی محمد الحسین بن مسعود بغوی، 516 ہجری میں مر گئے ہیں، دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 212۔ اس میں لکھا ہے کہ ابناءنا اراد الحسن والحسین ونساءنا فاطمہ وانفسنا نفسہ وعلی رضی اللہ عنہ۔ ان کو لے کے گئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان مباہلہ میں، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ ہیں وہ ہستیاں میدان مباہلہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کو لے کے گئے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان مباہلہ میں اللہ کی توحید کی گواہی کے لیے، کاذبین پہ لعنت کرنے کے لیے، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم الصلوۃ والسلام کو لے کر قیامت تک کے لیے امت کو بتلا دیا، دنیا کو بتلا دیا کہ یہ صادقین ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ لعنت کون کرے گا؟ صادقین۔ تو علی صادق، فاطمہ صدیقہ، حسن حسین صدیق، یہ صدیق ہیں اللہ کے حکم سے، رسول کے عمل سے، یہ ہیں صادقین۔ میں نے مباہلے سے ثابت کیا کہ یہ صادقین ہیں۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ صادقین کا معیار کتنا بلند ہے۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ خالق فرماتا ہے کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ میرا صدیق نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں صدیق کا لقب دیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مباہلے میں کون گئے؟ صادقین۔ کیوں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں لعنت کرنی تھی تو وہ صادقین تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم افضل الصلاۃ والسلام، یہ کیا تھے؟ صادقین۔ تو آئے قرآن سے پوچھیں کہ صادقین کا معیار کتنا بلند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام صدیق۔ آئیے جناب، پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس علیہ السلام صدیق، ابراہیم علیہ السلام صدیق۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل کو اللہ نے قرآن میں صادق کہا ہے، ابراہیم صدیق، اسماعیل صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھتے جائیں کہ معیار کتنا بلند ہے صدیق اور صادق کا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد رب العزت اللہ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ مریم کا بیٹا نہیں مگر رسول۔
عیسیٰ رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، اس سے پہلے بھی رسول گزرے اور ان کی ماں صدیقہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا صدیقہ و امہ صدیقہ، مریم صدیقہ، مریم سلام اللہ علیہا صدیقہ، ادریس صدیق، ابراہیم صدیق، اسماعیل صادق۔ اب ایک سوال ہے خدا را، یہ بتائیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بی بی مریم سلام اللہ علیہا، یہ معصوم ہیں یا نہیں؟ جواب ملے گا ہاں معصوم ہیں۔ جب معصوم ہیں تو قرآن کیا بتلا رہا ہے؟ یہ القابات دے کر خالق اکبر کیا بتلا رہا ہے؟ قرآن سے تو یہ ثابت ہے کہ صدیق، صادق، صدیقہ یہ تو معصومین کے لقب ہیں۔ دیکھ جائیں پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، اللہ نے میں معیار بتلا رہا ہوں کہ کتنا معیار بلند ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کی باری آئی، اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کیا کہا ملائکہ نے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آیا وقت، جب وقت آیا تو وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ملائکہ یہ نام بتاؤ ان کنتم صادقین۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں صادقین کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ کون ہے ملائکہ؟ نوری، عرشی، معصوم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر کنڈیشنل، مشروط، اگر تم صادقین ہو تو آؤ بتاؤ۔ تو بتایا، پوچھیں قرآن پاک سے پوچھیں، کیا فرمت؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہمیں علم نہیں، ملائکہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں۔ اللہ اکبر، وہی ہے جو تو نے سکھایا۔ تو سوال ہے ایک خدا را، اس آیت میں اس اللہ نے جو کنڈیشن لگائی، جو شرط لگائی کہ اگر صادقین ہو تو بتاؤ، تو ملائکہ نے نام بتائے نہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر صادقین کے معیار پہ ملائکہ فٹ اور انفٹ اس آیت میں بھئی نہیں بتا سکے نا۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ صادقین کا معیار کتنا بلند ہے، جس پہ نوری، آسمانی ملائکہ، عرشی، وہ بھی اس آیت میں انفٹ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے صادقین کا معیار قرآن کریم میں۔ آئیے جناب، میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ فدق کے گواہوں کی، جو صادقین ہیں مباہلے میں، جن کو رسول لے کے گئے انتخاب کر کے بھرے مدینے میں، ان کا معیار کتنا بلند ہے، وہ کتنے بڑے صادقین ہیں۔ یہ ہے شواہد التنزیل قرآن کریم کی تفسیر۔ الحافظ الکبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد المعروف بالحاکم حسقانی، جلد اول ہے، من علماء قرن سادس، 6 صدی کے عالموں میں سے ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 409 ہے۔ آیت قرآن کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اللہ حکم دے رہا ہے مصطفیٰ کی امت کو کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، لیکن کیسے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ یعنی خالق بتا رہا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام صادقین کا ساتھ ہر ایک نہیں دے گا، وہی دے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جس کے دماغ میں خوف خدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یعنی آل محمد کا ساتھ ہر ایک نہیں دے گا، وہ دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔
آئیے جناب کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے فی قولہ تعالی اتقوا اللہ، اس آیت کے لیے فرماتے ہیں کہ کون مراد ہیں، وکونوا مع صادقین، یعنی محمدن و اہل بیت ہی، محمد اور اس کے اہل بیت صادقین یہ ہیں، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی پارٹی جوائن کرو، ان کی پارٹی میں ممبرشپ کا فارم بھرو، یہ ہیں صادقین۔ قرآن کی تفسیر اہل سنت کے علامہ حاکم حسقانی رحمت اللہ، شواہد التنزیل، اور یہ دوسری تفسیر ہے قرآن کریم کی، الدر المنصور فی تفسیر الماسور، چوتھا جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے، للامام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 316، اس میں دو طریقوں سے لایا ہے روایت، ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری ابی جعفر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین۔ اس میں لکھا ہے کہ قال مع علی ابن ابی طالب، مع علی ابن ابی، دونوں روایتوں میں ابن عباس اور ابی جعفر دونوں کہ اس سے مراد کیا ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کیا امام جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں، کیا ہو جاؤ علی کے ساتھ، دونوں روایتوں میں ہو جاؤ علی کے ساتھ، ہو جاؤ اہل بیت کے ساتھ، یہ ہیں وہ صادقین، یہ شیعوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے نہیں ہیں۔ میں صداقت بیان کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے فدق کی گواہی جن ہستیوں نے دی، سیدہ سمیت، وہ کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ سیدہ فاطمہ، مولا علی، حسن و حسین علیہم السلام، ان کی عظمت کیا ہے قرآن اور حدیث میں، یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے، یہ کتاب ہے حدیث کی، حضرت علامہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیتمی المصری 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 237 ہے۔ رواہ طبرانی فی الاوسط و ابو یعلا دونوں نے، الا انہا قالت ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آگے رجالہما رجال الصحیح، بات ہی ختم، رجال صحیح ہیں، روایت میں کوئی جھول نہیں۔ یہ ہے مسند ابی یعلا موصلی، قاضی ابو یعلا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حدیث کی دنیا میں اس کتاب کا مقام کیا ہے۔ قاضی للامام ابی یعلا احمد بن علی بن مثنى الموصلی 307 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اس نے لکھا ہے، دار المعرفہ سے چھپی ہے، بیروت لبنان، ایک جلد میں ہے پوری کی پوری۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 864 پہ، 864، حدیث کا نمبر ہے 4698۔ قالت عائشہ، بی بی فرماتی ہیں، ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام، فاطمہ کے بابا جان، ہمارے آقا سید الانبیاء رسول اعظم، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کو چھوڑ کر، غیر ابیہا، نبی کو چھوڑ کر، باقی فاطمہ سے زیادہ میں نے سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ جی جناب والا، یہ ہیں صادقین، یہ قرآن میں معیار صادقین، وہ مباہلے میں معیار صادقین۔ یہ تھی بی بی فدق طلب کرنے والی، یہ تھی فدق مانگنے والی، یہ تھے فدق کے گواہ۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات میں بتاؤں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔